السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو اور پوڈ کاسٹ. آج ہماری پوڈ کاسٹ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے پاکستان نہیں بلکہ اسلام کے ایک بہت عظیم مفتی، میرے بہت قریب، میرے بہت، میں ان کو محسن کہہ لیں کیونکہ انہوں نے میری بہت رہنمائی فرمائی ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ. جہاں جہاں میں پھنسا میں نے مفتی صاحب سے ڈسکس کیا، اور مفتی صاحب نے مجھے کینیڈا میں بہت ساری چیزوں سے ان کے بارے میں بتایا جو میری شاید نالج میں نہیں تھی، کہ بیٹا یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے. بہت ساری جو ہے حقیقتوں کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا. میری مراد مفتی نعیم صاحب سے ہے. السلام علیکم مفتی نعیم صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب آپ کی زیارت ہو رہی ہے ماشاء اللہ، آلموسٹ 1 سے 1.5 سال بعد. بہت اچھا لگ رہا ہے. مجھے آنا تھا آپ کے پاس لیکن میں آ نہیں سکا، اس دن میں لیٹ ہو گیا، تو آج آپ کی فائنلی زیارت ہو گئی. جزاک اللہ، آپ کا شکریہ. آپ ماشاء اللہ ابھی تک بالکل ویسے کے ویسے ہیں جس طرح ہم نے آپ کو 1 سے 1.5 سال پہلے دیکھا تھا. الحمدللہ. ینگ اینڈ فار ایور گرین والا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، وہ آپ پہ صحیح اپلائی ہوتا ہے. آپ کا شکریہ، آپ اتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں. سرکار، سوال ایک ہے آپ کے نام کے ساتھ جیسے لگا ہوا ہے مفتی نعیم. جی بالکل. اب ہم نے تو دیکھا ہے کہ کسی نے دستار باندھ لی اور داڑھی بڑھا لی تو اس نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ لیا. لیکن مفتی کی جو بہت سے لوگوں کو، ہمارے ویورز کو نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ بہت سے ہمارے ویورز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی اس کو مولوی صاحب بول دو، اس کو علامہ صاحب بول دو، اس کو مفتی صاحب بول دو. تو یہ مفتی کی جو ڈیفینیشن ہے یہ دراصل ہے کیا؟ یہ ایک ڈگری ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ، اور اس کو حاصل کرنا ایک بہت طویل اور بہت ہی مشکل ایک پروسیس ہے. تو اس سے تھوڑا سا لوگوں کو آپ بتائیں. جس طرح زین بھائی دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، اس طرح مفتی ہوتا نہیں ہر داڑھی بڑھانے والا. ٹھیک ہے، تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے. پروسیجر ہوتا ہے ہر چیز کا. جس طرح ہر شخص کو جو اسٹیتھوسکوپ گلے میں لے کر آ جائے آپ اس کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے اگر وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہر شعبے میں. تو بنیادی طور پہ اگر کسی کو میڈیسن پڑھنی ہو، جی ڈاکٹر بننا ہو، تو وہ پہلے MBBS کرتا ہے. بالکل. اور اس سے پہلے وہ انٹر سائنس کرتا ہے پاکستان میں. جی. پھر MD کیٹ کا ایگزام دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا اگر داخلہ ہو جائے نصیب سے کسی میڈیکل یونیورسٹی میں، تو پھر وہاں وہ بطور MBBS کے اسٹوڈنٹ کے داخل ہو جاتا ہے. پھر اس کی 4-5 سال کی ایک جرنی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ پڑھتا ہے اور ایگزامینیشن سے گزرتا ہے. اس کے بعد وہ پاس ہوتا ہے. پاس ہونے کے بعد وہ ہاؤس جاب کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، 1 سال کی یا 2 سال کی ہاؤس جاب کرتا ہے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. لیکن وہ اسپیشلائزیشن ابھی تک چونکہ اس نے نہیں کی ہے تو وہ اسپیشلسٹ نہیں کہلاتا. بالکل. وہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈاکٹر. سمپل ڈاکٹر. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد وہ ایک نئے سفر کا آغاز کرتا ہے، محنت کرتا ہے. کئی سال کی محنت کے بعد اس کو اسپیشلائزیشن کی ڈگری ملتی ہے. اس ڈگری کے حصول کے درمیان اس کو تعلیم بھی حاصل کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے ماہر ڈاکٹر جو سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی نگرانی میں اس نے مختلف سرجریز یا جس شعبے میں بھی وہ کام کر رہا ہے اس کے اندر اس نے پریکٹس بھی کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو اسپیشلسٹ سرجن یا کچھ بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم ہے. اسی طرح درس نظامی یا عالم دین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بالکل. درس نظامی ایک 8 سال کی پوری تعلیمی سسٹم ہے، اور پاکستان میں درس نظامی 16 سالہ نصاب پر محیط ہے. 16 سالہ؟ جی مطلب ایکچولی تو درس نظامی 8 سال کے ہی مدرسے کے نظام کا نام ہے، لیکن اس سے پہلے بچہ ظاہر ہے آپ 4 سال کے بچے کو تو نہیں لگا سکتے. بالکل. تو وہ ابتدائی تعلیم میں اس کو 8 سال لگیں گے، اور پھر اس کے بعد اس نے 8 سال مزید پڑھنا ہے. اور دورہ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد اس کو ایک ڈگری ملتی ہے، سند ملتی ہے شہادت العالمیہ کے نام سے. اور اس ڈگری کی بنیاد پر اسے آپ عالم دین کہہ سکتے ہیں. دراصل وہ عالم دین، ہر بچہ جو شہادت العالمیہ سے سند یافتہ ہو وہ عالم نہیں ہوتا ہر بچہ، بلکہ اسے گویا کہ ایک راستہ پتہ چل جاتا ہے، ایسا ٹول مل جاتا ہے جس بنیاد پر اب وہ عالم بن سکتا ہے. اچھا. کیونکہ علم دین کی سرحدیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ، اور یہ ایسا سمندر ہے جو بحر ناپیدا کنار ہے. یہ تو اس میں جتنی آپ غواصی کرتے رہیں آپ علم کے موتی چنتے رہیں گے. تو 8 سال بعد جب اس کو عالم کی ڈگری مل جائے تو اب وہ کم از کم اس کے لیے اہل ہوتا ہے کہ اب وہ اسپیشلائزیشن کے لیے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسپیشلائزیشن جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ڈاکٹر کرتا ہے، اسی طرح ایک عالم دین بھی کرتا ہے. وہ کم از کم 2 سال کا کورس ہوتا ہے تخصص کا. عربی میں اسپیشلائزیشن کو تخصص کہتے ہیں. 2 سالہ تخصص کرنے کے نتیجے میں
اس کو بنیادی قواعد فقہ، اصول فقہ کی مزید آشنائی ہو جاتی ہے. اگرچہ وہ 16 سالہ تعلیم میں پڑھ چکا ہے، یعنی جو 8 سال کی درس نظامی ہے اس کے اندر وہ اصول فقہ پڑھ چکا ہے، فقہ پڑھ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اب اس کو مزید آگے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں 2 سال، اور ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے. اس کے اگر اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے اور استاد جو اس کے مفتی صاحب ہیں، جو ماہر استاد ہیں، ان کی نگرانی میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اہل ہے، اس کو فتویٰ نویسی کی مسند پہ بٹھا دیا جائے، تو وہ اس کو 2 سال بعد بٹھا دیتے ہیں. لیکن اگر استاد یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ابھی مزید پریکٹس کی ضرورت ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کو 1-2 سال مزید اور محنت کرنی ہوتی ہے. اور یہ تو ایک میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا جو ہمارے پاکستان، ہندوستان میں رائج ہے، اور عام دنیا کے دیگر ممالک میں بھی یہی سسٹم ہے، مصر وغیرہ میں بھی یہی نظام ہے. اگر اب آتے ہیں کہ مفتی کی نالج ہونی کتنی چاہیے. دیکھیں سب کی نالج برابر تو کسی کی بھی نہیں ہوتی، 2 انسان ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. پوری کائنات میں سید زین العابدین شاہ صاحب جیسا نہ دوسرا ہے نہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو مختلف بنایا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں قبلہ صاحبزادہ عاصم مہاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی ملاقات اگر نہیں ہوئی تو ضرور ملیں. آپ فرماتے ہیں کہ اسکولوں میں کاپیاں تیار ہو رہی ہیں، ایک جیسے بچے بنا رہے ہو آپ، یعنی جتنا اسے آتا ہے وہ اس کو پڑھاؤ. نہیں، سب کو ان کی مرضی سے آگے بڑھنے دو آپ، بالکل کاپیز نہ بنائیں آپ. بالکل. تو بہرحال لیکن جو بنیادی علم ہے وہ تو ہمیں دینا ہی ہے. مفتی بننے کے لیے قرآن و سنت، قرآن پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ کے حدیث طیبہ، آثار صحابہ، اور اسی طرح جو مجتہدین ہیں ان کی کتب پر گہری نظر ہونا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اصول و قواعد فقہ جو کہ مجتہدین نے وضع فرمائے، قرآن و سنت سے نکالے انہوں نے، ان کی جانکاری، ان کی معلومات بہت ضروری ہے. پھر فقہی جزیات جس کو آپ نظائر کہہ سکتے ہیں، آپ نے کورٹس میں سنا ہوگا نا، جو لیجسلیشن کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ جی آج سے 25 سال پہلے فلاں مقدمے میں فلاں جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا تھا، وہ نظیر ہمیں بطور سپورٹ ہم پیش کرتے ہیں کہ ہم اس آئینی شخص سے یہ مراد لے سکتے ہیں کیونکہ ہم سے پہلے یہ لے چکا ہے. تو اسی طرح فقہی جزیات ہوتی ہیں. یوں سمجھ لیجئے جو دنیا کا جو سب سے بہترین اور مدون ترین فقہ ہے وہ اسلامی فقہ ہے، جس کی 4 بنیادی شاخیں ہیں. وہ کون سی ہیں؟ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی. ٹھیک ہے. تو ان جزیات کو بھی سمجھنے والا ہو، پھر عرف اور حالات زمانہ کو بھی سمجھنے والا ہو. جب یہ ساری معلومات اس کو ہوں گی تو وہ پیش آمدہ مسائل کو فقہی جزیات اور مجتہدین کی آراء کی روشنی میں ایک بہتر نتیجہ بیان کر سکتا ہے کہ قرآن و سنت کا اس بارے میں اگر کوئی مثال کے طور پہ ایسا حکم ہے کہ جو بالکل واضح ہے، قرآن و سنت میں اس کا واضح حکم موجود ہے، تب تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر قرآن و سنت میں واضح حکم موجود نہیں ہے تو اس کے بعد وہ پھر جائے گا آثار صحابہ کی طرف، وہاں بھی موجود نہیں ہے تو پھر وہ فقہی جزیات کی طرف اور جو مجتہدین کرام ہیں ان کے اقوال کی طرف جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور فقہا مجتہدین کی بھی بہت ساری، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے درجات ہیں. آج کا مفتی ناقل مفتی ہے، آج کوئی مجتہد ہے ہی نہیں. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مجتہد صاحب کون ہے آج کے دور میں کوئی مجتہد نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق. ٹھیک ہے. لیکن ایک مفتی ہیں، میں ان کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک روایت بیسکلی بیان کی، ٹھیک ہے، جس پہ لوگوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ کیونکہ وہ روایت سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ کہہ لیں گے روایت عقل سے باہر تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر اس کی جب ویڈیو بنائی رسپانس میں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جب مجتہد آدمی کوئی مجتہد مفتی جب کچھ کہے، عالم کچھ کہے تو اس پہ یقین کر لینا چاہیے، آپ اس سے حوالے نہ مانگیں. استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا کون مجتہد ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے قول کے خلاف اگر کوئی حدیث ملے تو میرا قول دیوار میں مار پہ کچھ. بالکل. تو یہ کون سے مجتہد پیدا ہو گئے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اور پھر بتاؤں گا کہ کون ہے. ٹھیک ہے. نہیں حدیث اگر بیان کر رہے ہیں اور وہ حدیث اگر اس کا حوالہ نہیں ہے تو وہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے بیان کرنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اگر اس کا حوالہ نہیں ہے تو بھائی آپ اللہ اکبر. تو سر آپ بھی جانتے ہیں یہ چیز اور یہ حقیقت ہے. انفارچونیٹلی ہمارے مولویوں کو، مفتیوں کو، عالموں کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. ضعیف ہونا اور بات ہے، سند نہ ہونا اور بات ہے. سند نہ ہونا، ضعیف روایت وہ اسٹیج پہ اگر بیان کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضعیف روایت میرے بھائی، اگر موضوع روایت بیان کر دیں، موضوع روایت جھوٹی روایت کو کہتے ہیں. جھوٹی روایت کی اجازت کون دے گا بھائی؟ چلیں بس ٹھیک ہے. دیکھیں
اب میں آپ کو یہ تھوڑا سمجھا دیتا ہوں آسان لفظوں میں کہ حدیث کا جو ضعف ہے یا اس کی تقویت ہے، اس کا قوی ہونا ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ علماء کے لیے ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسی روایت ہے کہ جو بہت قوی ہے، متواتر ہے، تو اس سے فرض ثابت ہوگا، فرض عین ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حدیث دلیل ہے. لیکن اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس سے فرض یا واجب ثابت نہیں ہوگا، لیکن فضیلت میں وہ معتبر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی صحابی کے بارے میں، کسی صحابی کی شان میں یا کسی اہل بیت کی شان میں کوئی روایت آتی ہے، لیکن وہ اس کے راوی اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا راوی کم ہے، تو اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث نہ سنائی جائے. نہیں، چونکہ وہ فضیلت بیان کر رہی ہے، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو رہا فرض واجب کا، تو بالکل بیان کی جائے. یہ تو متفقہ فیصلہ ہے. جتنے محدثین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، اور اصول حدیث کے ماہرین بتاتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضیلت میں معتبر ہے. سمجھے آپ؟ سوری. اور اگر فضیلت گرانے کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بھی معتبر سمجھی جائے گی. بہت سے لوگ انفارچونیٹلی اب یہ ہو گیا کہ صحابہ اور اہل بیت اتنا ہونے لگا، اللہ معاف کرے، کہ وہ شان گھٹانے کے چکر میں وہ ایسی ایسی حدیثیں سنا دیتے ہیں. کوئی ایسی حدیث ہو ہی نہیں سکتی جس سے کسی صحابی یا اہل بیت کی شان گھٹتی ہو. بالکل. پھر آپ ضعیف کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو جھوٹی ہوگی. صحیح، بہت اچھی بات کی مولانا صاحب. تو ہم نے بھی بخاری دیکھی. بخاری کے اندر ایسا ہے کہ حدیثیں امام بخاری نے ساری کمپائل کر لی تھیں، لیکن جس میں بہت ساری حدیثیں ضعیف بھی ہیں، پھر کچھ حدیثیں موضوع بھی ہیں. انہوں نے مینشن کر دیا کہ یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، اور یہ ساری چیزیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب نئی جنریشن یا ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں بخاری پہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہم اس میں سے صرف اور صرف جو صحیح قسم کی حدیثیں ہیں بس وہ رکھیں؟ بخاری کا پورا نام پتہ ہے آپ کو؟ صحیح البخاری. نہیں، صحیح البخاری نام ہے نا. جی. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضعیف ہے؟ ایک تو یہ کام آپ کا یا میرا یا عام لوگوں کا نہیں. تو میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں نا، وہی عرض کروں، آپ حضرات علی جا، یہی تو عرض کر رہا ہوں. اور علماء یہ کام کر چکے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں نا. جی ٹھیک ہے نا. جو ایسی حدیثیں، اور حدیث کے ساتھ ساتھ اس کا معنی اور مفہوم بھی بیان کیا علماء نے، جی، محدثین نے جو اس کی شروحات بیان کی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس سے جو احکام مرتب ہوئے ہیں، جو احکامات ہمیں حاصل ہوئے وہ بھی بتا دیے. تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، تسلی کے ساتھ ان کی ایسی شروحات، جیسے مثال کے طور پہ بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا. آپ صحیح مسلم آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح مسلم کا مطالعہ کریں. اسی طرح دیگر احادیث کی کتاب، جس کتاب کا آپ نام لیں گے الحمدللہ علماء سب پہ کام کر چکے ہیں. بالکل. لیکن یہ میں اردو میں بتا رہا ہوں. جی. عربی میں تو کتنی ماشاءاللہ شروحات لکھی جا چکی ہیں. اسپیسیفکلی اگر کسی روایت کا سوال ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان پرٹیکولر ان جرنل اگر آپ بات کرتے ہیں، ان پرٹیکولر آپ کویشچن کر سکتے ہیں، لیکن ان جرنل یہ سارے کام ہو چکے ہیں. بالکل، میں آپ سے 100% ایگری کر رہا ہوں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ایک پرویزی فرقہ بنا، پھر ویسٹ کے اندر ایک بہت زیادہ ایسا یعنی فرقے نے جو ہے نا وہ جنم لیا، اور پھر اس کو عروج ملا قرآنسٹ جن کو کہتے ہیں، کہ وہ بولتے ہیں بس قرآن ہے بھائی، حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ آپ کے منہ پہ لا کے دیتے ہیں آپ کو یہ ہے بخاری، اور اس میں آپ کے پاس یہ پڑھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے استغفر اللہ صحابیوں کے بارے میں، تو کہتے ہیں ہم بخاری کو مانتے ہی نہیں. حضرت دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کو بھی نہیں مانتے. چلیں وہ تو پھر نکل ہی گئے نا اسلام کے اس سے. تو یہ جو حدیث کو نہیں مانتے یہ کون سے بچے ہیں؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کو تو وہ بھی کہتا ہے جس کو آئین پاکستان کافر کہتا ہے. تو وہ تو اس پہ آ گیا نا. میں آپ کو جی، آپ کہہ رہے ہیں پرویزیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ صرف قرآن کو مانیں گے. جی، وہ صرف قرآن کو بھی نہیں مانتے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کیوں. قرآن پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پہ نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کھول کے بیان کریں لوگوں کو کہ ان پہ کیا نازل ہوا. تو قرآن کی تفسیر کون بیان کرے گا؟ بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے بتا کے. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث. اس کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہے. دوسری بات، قرآن میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ. حضور نے کیا دیا؟ دین دیا. حضور نے قرآن دیا، لے لیا. حدیث دی، حضور نے لیا. آپ نے ان کی بات کر رہا ہوں، نہیں لی. حضور نے صحابہ دیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم تو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن یہاں نجم سے مراد ستارے ہیں. دیکھیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ دیا وہ سب کچھ سنیوں نے لیا. کیسے؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں، پورے قرآن کو الحمدللہ. حدیثوں کو مانتے ہیں، سبحان اللہ.
صحابہ کو مانتے ہیں, سارے صحابہ کو مانتے ہیں, سارے اہل بیت کو مانتے ہیں, تو سمجھ لو کتنے لوگ نکلتے گئے. جو کسی ایک صحابی کے بھی خلاف ہے نکل گیا, جو کسی ایک اہل بیت سے بھی بغض رکھتا ہے نکل گیا, جو حدیث نہیں مانتا نکل گیا, تو سب لوگ نکلتے گئے, بچا کون؟ سنی بچے نا. تو ہمارے اوپر اب ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے تم لوگ حدیث ثقلین کے منکر ہو, کہ کہہ کے گئے حضور کہ میں قرآن اور میری اہل بیت. آپ منکر ہیں؟ اللہ نہیں, اللہ تو معاف پھر کرے. کیوں آپ نہیں, لیکن بہت سے اگر دیکھا جائے امام بخاری نے بھی جو لکھا ہے وہ لکھا ہے قرآن اور میری سنت. مسلم میں ہے دونوں طرح کی روایتیں ہیں نا. حضرت اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرآن اور سنت اور صحابہ اہل بیت, میں نے تو 4 باتیں کی ہیں نا حضرت صاحب. ایک حدیث مبارکہ میں کتاب و سنت کا ذکر ہے, بے شک آئے, درست روایت ہے. ایک روایت میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہے, بے شک درست روایت ہے. کیا حرج ہے؟ حضور پاک علیہ السلام صرف 2 چیزیں تھوڑی لے کے گئے, صحابہ بھی تو دیے انہوں نے. حضور نے یہ بھی تو فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو وہ تو صحابہ بھی دیکھے گئے. ہاں, اہل بیت کی ایک خاص شان ہے, اس لیے ان کو الگ سے ذکر کیا قرآن کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں. جو یہ کہتا ہے نہیں مانتے وہ جھوٹا ہے. جی آپ فرمائیے. تو ابھی جیسے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کے پیچھے بھی لگو گے فلاح پاؤ گے. تو ایک پاکستانی ہی ایک عالم ہے, آج کل ان کا کافی وائرل ہوئے ہیں وہ, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے لگ گیا اس معاملے سے تو میں نے کیا غلط کیا, اور مجھ پہ جو ہے یہ سارے کے سارے فتوے آ رہے ہیں, اور یہ آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. اچھا, کس نے لگایا اس پہ فتویٰ؟ اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگے کیسے, یعنی ان کی پیروی کیسے کی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ کون سا ہے, کون سی کتاب انہوں نے لکھی تھی جو یہ پڑھ کر اس پہ پورا عمل کر رہے ہیں؟ بتائیے. نہیں, وہ آپ سمجھ گئے میں کس طرف جانا چاہ رہا ہوں. وہ افضلیت والے معاملے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں ادھر ہوں تو لوگوں کو مجھ سے کیوں اجماع صحابہ مانا جائے گا نا حضرت, پک اینڈ چوز نہیں ہے علی جا سید صاحب. لیکن وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ حدیث یہ ہے کہ بس کسی کے ایک کے بھی پیچھے لگ جاؤ, اجماع کے پیچھے تھوڑی لگنا ہوگا. میرے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت مولا کائنات کے پیچھے ہیں. بالکل. اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل بشر انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہیں. تو میں تو کس کی مانوں گا؟ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی مان رہا ہوں کہ وہ حضرت مولا کائنات کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اور مولا کائنات کی بات مان رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بتایا کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں. چلیں اب یہ ہم اس طرف نکل رہے ہیں, اس طرف نہیں نکلنا چاہیے ہمیں. نہیں صحابہ بھائی جان, اس پہ اجماع صحابہ ہے. بالکل, لیکن دیکھیں بہت صاحب کا ایک پورا ایک حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی قول ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں. چلیں, یہ بھی دعویٰ کر دیا آپ کے سامنے. چلیں, لیکن بہت سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہیں ایسے لوگ جو اس اجماع پہ نہیں متفق. چلیں وہ کسی اور دن ہم اس ٹاپک کو رکھیں گے, یا اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. نہیں, آپ کسی اور دن رکھیں, پوری آپ ان کی روایتیں لائیے گا, ان کے دلائل لائیے گا, پھر ہم آپ کو. اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر کئی رسالے لکھے ہیں جی, اور اس میں اہل سنت کو میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو بتایا خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ یعنی ان کے نزدیک سب سے افضل انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہیں, پھر حضرت عمر فاروق اعظم, اور پھر بالترتیب حضرت عثمان, اور پھر حضرت علی. تو مفتی صاحب آپ نے اس طرح بتایا کہ ایک مفتی جو ہوتا ہے وہ ایک سرٹن اسپیشلائزیشن کرتا ہے تو اس کو یہ مفتی کی صنعت ملتی ہے. تو آپ کی اسپیشلائزیشن کس چیز میں تھی؟ بھائی جان, مفتی کی اسپیشلائزیشن فقہ میں ہوتی ہے. فقہ میں جی, اسلامک جورسپروڈنس میں ہوتی ہے. لیکن آپ یعنی مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک چیز کے مفتی بن سکتے تو آپ کسی دوسری چیز پہ آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ غلط بات, بالکل غلط بات. ایک مفتی جو ہے وہ ساری چیزیں. آپ کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں شاہ صاحب؟ ابھی میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مجتہد آ گیا تھا آپ کی زندگی میں, ابھی آپ کی زندگی میں فقہ کے اندر بھی تفریق کرنے والا آ گیا. کہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی, یہ جو ہے نا یہ اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے. اب مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے پیچھے, الو ہی ہے یہ. آج کل ایک چل رہے ہیں وہ علامہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیند نہیں آئے تو الو کی ایک آنکھ نکال کے کاٹ لو اور گلے میں ڈال لو, تو جو آنکھ کھلی ہوئی ہے وہ ڈالو گے تو کبھی نیند نہیں آئے گی, جو آنکھ بند ہے وہ ڈال لو تو ساری زندگی سوتے رہو گے. اب الو ہم نے تو نہیں دیکھا ایسا جو ایک آنکھ کھول کے سوتا ہے اور ایک آنکھ بند کر کے سوتا ہے. تو بس اب میں آپ کو یہ حیات الحیوان نامی ایک کتاب ہے, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ضروری نہیں ہے جو آپ کو نہیں پتا وہ نہ ہو. اچھا, ہاں یہ بات ہے کہ ایسی باتیں جو کتاب میں لکھی ہیں وہ منعون ساری بیان کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, ایک الگ بحث ہے. اچھا, لیکن تاثیرات تو رکھی ہیں نا اللہ نے چیزوں میں. کیا خیال ہے؟ بالکل. آپ اگر جو کیا کہتے ہیں
ایک لکڑی سی ہوتی ہے بڑی اچھی سی دار چینی. جی دار چینی اگر زیادہ آپ کھا لیں تو آپ کے سینے میں جلن لگ جائے گی. مرچیں بہت زیادہ کھا لیں تو آپ کے تاثیر سب چیزوں میں اللہ نے رکھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کا نقصان یا فائدہ انسان کو ہوتا ہے, اور اللہ کے جو ہے وہ فائدہ رکھنے سے اور اللہ تعالیٰ کے تاثیر رکھنے سے ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح الو یا جو بھی جانور ہیں ان کے بارے میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے, سائنسی بک ہے وہ, بیسیکلی وہ سائنسی بک ہے, اور اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ جو جانوروں کے سائنسدان ہیں ان کو پوری تحقیق کرنی چاہیے. تو اس میں یہ بات لکھی ہے. ہاں, ہمیں پبلکلی ہر چیز بیان نہیں کرنی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی گائنیکالوجسٹ ہے, وہ اگر روڈ پر بیٹھ کے جو ہے وہ گائنی کے مسائل بتانا شروع کر دے تو ہم کہیں گے کہ حضرت صاحب یہ پبلک کو نہ بتائیں, آپ کو پتہ ہے کافی ہے. بہت سی بات تو بس یہ مسئلہ ہے, لیکن یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور جنہوں نے فرمائی ہے اگر میں صحیح سوچ رہا ہوں تو وہ ایک اچھے محتاط اور ماشاءاللہ نیک بزرگ ہیں. ہم ان کی, آپ بھی ان کی عزت کرتے ہیں, ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن ہاں یہ بات انہوں نے بیان کی, ان کی سادگی ہے, انہوں نے کر دی, نہیں کرنی چاہیے تھی. کافی زیادہ سادہ طبیعت آدمی ہے ویسے وہ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسلامک بینکنگ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, جی جی, ہر چیز اور آلموسٹ ہر بڑا مفتی یا ہر بڑا عالم اس کو حلال قرار دے رہا ہے, کیا یہ جنرلی حلال ہے؟ کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میری ایک دبئی میں ایک حضرت ہیں, وہ بینک میں ہی ہوتے ہیں, ان سے میری بات چیت ہوئی, اور وہ ماشاء اللہ ایک کافی بڑے بینک کے وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نان الکوہلک اور الکوہلک میں بھی تو دیکھو نا, جو بالکل ہوتا ہے نان الکوہلک آپ پی سکتے ہیں وہ حلال ہے. اور انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی بینکنگ کا جو نظام ہے وہ چلتا ہی انٹرسٹ سے. اب آپ انٹرسٹ کان یوں پکڑ لو یا یوں پکڑ لو, بات ایک ہی ہے, اور وہ خود بینک میں رہ رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اچھا, میں سوچ کچھ اور رہا تھا لیکن آپ نے اب مجھے دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا. چلیں آئیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی زنا اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ نکاح حلال ہے اور زنا حرام ہے. نتیجہ دونوں کا ایک ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے؟ آلموسٹ سملر ہی ہوتا ہے. تو فرق کیا ہوا؟ نکاح ایک لیگل کانٹریکٹ بائنڈنگ. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی, تو یہی فرق ہے اسلامک بینکنگ میں اور غیر اسلامی بینکنگ میں, ٹھیک ہے. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا ایک پورا کوڈ آف لائف ہے, بالکل ضابطہ حیات ہے. زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جو اسلام نے جس بارے میں رہنمائی نہ فرمائی ہو, ٹھیک ہے نا. معیشت کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے, ایسے ہی ہے. اور سود ہونا یا نہ ہونا یہ بھی تو اسلام نے ہی بتایا ہے نا, بالکل, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ قرض پر ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں سود ہے, لیکن اگر آپ بزنس کر کے ایکسٹرا منی کماتے ہیں تو یہ جائز ہے. بالکل. اسلامک بینکنگ اگر بزنس ماڈل پر ہے, عقد کرتی ہے, جو ان کا دعویٰ ہے, مداربت کا دعویٰ ہے, شرکت کا دعویٰ ہے, اگر وہ اس طرح کا کوئی عقد کر رہی ہے اور اس میں اس کو نفع ہو رہا ہے تو وہ جائز ہے. لیکن اگر وہ پیسے دے کر اس میں پیسے حاصل کر رہی ہے یا پیسے لے کر اس میں ایکسٹرا پیسے دے رہی ہے تو وہ سود ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کا سسٹم کیا اسلامی اصولوں کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. تو مجھے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کمزوریاں ہیں. اچھا, اس میں کمزوریاں نہیں ہیں, اس میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں. بالکل. تو کسی اچھے حکیم مفتی صاحب کو دکھانے کی ضرورت ہے. باقی یہ کہ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں کمپلائنس میں خرابیاں ہیں, اور اس کو بڑے بڑے علماء کرام تسلیم بھی کرتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, لیکن جو اس اسلامک بینکنگ کے بانی تصور کیے جانے والے مفتیان کرام ہیں ان میں سے بھی بعض کی رائے یہ ہے کہ کمپلائنس میں مسائل ہیں. جس طرح سے انہوں نے پورا ایک سسٹم بنا کے دیا ہے وہ پوری طرح سے عمل درآمد اس پر نہیں ہو رہا. اچھا, جی ہاں, کمزوریاں ہیں, وہ ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ جو پورا نظام انہوں نے بنا کر دیا ہے وہ بھی ظاہر ہے کوئی حتمی یا قطعی نظام تو نہیں ہے نا, بالکل. اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرے نزدیک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کفل الفقیہ الفاہم لکھی اس کو سامنے رکھ کر, اور آپ کی جو کتاب البیوع اس کو سامنے رکھ کر ہم بہت زیادہ آسانی سے اسلامک بینکنگ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. جزاک اللہ. ایک امریکن کمیڈین ہے اینڈرو شولز, وہ بھی پوڈ کاسٹ کرتا ہے. تو اس بھائی میں نہیں جا سکتا وہاں, سوری. نہیں, آپ 20 دفعہ امریکہ گئے ہیں, آپ کیسی بات کر رہے ہیں. بائی دا وے آن ریکارڈ میں ایک بات کر رہا ہوں, آج کل تو ہر کوئی پاکستان سے نکلنے کی کر رہا ہے,
حضرت کو میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آفر کی اور حضرت کے پاس ویلڈیٹی ہے, پڑی ہوئی ہے, وہ آفر ویزا ہے, سب کچھ ہے کہ آپ کینیڈا میں سیٹل ہو جائیں. حضرت وہ سب چھوڑ کے پاکستان واپس آئے. تو ایسے بھی سر محب وطن لوگ بہت کم دیکھنے کو مل رہے ہیں. جب ہر کوئی پاکستان سے جانے کی کر رہا ہے, آپ پاسپورٹ آفس جائیں تو پاسپورٹ نہیں مل رہے لوگوں کو, بن کے نہیں, نئے پاسپورٹ نہیں بن رہے. اس زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے پاکستان زیادہ بہتر ہے میرے لیے, تو یہ کیسے؟ نہیں, پاکستان تو اللہ کی نعمت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. جتنی آسانی سے آپ دین کو یہاں پریکٹس کر سکتے ہیں اور جتنے کم فتنے پاکستان میں ہیں. اچھا, آپ تو خود امریکہ اور کینیڈا کی گلیوں میں ماشاءاللہ, لیکن ادھر دوسرے قسم کے فتنے, ادھر دوسرے قسم کے فتنے. آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں. ابھی ہم جہاں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اس سے بہت قریبی جگہ پر علامہ شاہ تراب اللہ قادری صاحب کا ایک پروگرام ہوا تھا. ہمارے اسلم غزالی بھائی ہیں, انہوں نے کروایا تھا. علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امریکہ کے دورے سے تشریف لائے. یہ بات ہے آج سے تقریباً کوئی 2 دہائی قبل, 15-18 سال تو ہو گئے. تو اس میں کافی لوگ آئے ہوئے تھے. شاہ صاحب سے یہ سوال ہوا کہ شاہ صاحب آپ کے لیے تو بڑی سہولتیں ہیں, آسانیاں, آپ وہاں رہ کیوں نہیں چاہتے؟ تو شاہ صاحب نے بڑا عمدہ جواب دیا. شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے وہاں رہنے والوں نے, اچھا بائی دا وے جو شاہ صاحب کے وہاں میزبان حضرات ہیں وہ ہمارے دوست ہیں اچھے اور بڑے ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہیں, اور انہوں نے شاہ صاحب کو بارہا ریکویسٹ بھی کی کہ آپ یہاں رہیں. تو شاہ صاحب نے جواباً یہ عرض کیا, ارشاد فرمایا کہ میاں رہ تو جائیں کیونکہ پاکستان میں جان کو خطرہ ہے, بالکل, لیکن وہاں ایمان کو خطرہ ہے. تو ہم نے سوچا کہ ایمان بچا لیں بھلے جان قربان ہو جائے. تو خیر ہم تو ان کے درجۂ جو ہے وہ شان پہ نہیں ہیں, میرے اور مسائل ہیں اور خواہشات ہیں. بہرحال پاکستان یقیناً اللہ کی بہت 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 عظیم نعمت ہے, اور مکہ مدینہ کے بعد میں سمجھتا ہوں مقدس ترین سرزمینوں میں سے ہے, مکہ مدینہ فلسطین کے بعد. تو میں واپس ہم اینڈرو شولز پہ آتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک بینکر بٹھایا ہوا تھا, تو اس نے بڑا مذاق اڑایا اسلامک بینکنگ کا نا. اس نے کہا کہ جو ہم کہتے ہیں 8% انٹرسٹ ریٹ ہے یا جو بھی ہے, وہ اس کو رینٹ کا نام دے دیتے ہیں, لیکن ہوتا وہ اسٹرکچر بالکل سملر ہے. تو اس بے وقوف ہے وہ بیچارہ, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو نکاح اور زنا کی مثال دی ہے نا. نکاح میں آپ مہر دیتے ہو, بالکل ٹھیک ہے, 2 گواہوں کے سامنے آپ کانٹریکٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو قبول کرتے ہو, بالکل, آئی ڈو وہ بھی کرتا ہوگا نا, آئی ڈو, جی جی ٹھیک ہے. وہ ادھر ایک ہی دفعہ کرتے ہیں, لیکن وہ چلو ہمارے یہاں بھی ایک دفعہ سے ہو جاتا ہے. بالکل, یہ مجھے نہیں پتا تھا. مجھے جب میرا خود کا نکاح ہو رہا تھا مجھے پتا چلا. آپ کا ماشاءاللہ مبارک, الحمدللہ, شادی کو 1 سال ہو گیا. چلیں شاہ صاحب اللہ مبارک کرے. اور بس آپ جو ہے وہ بہت ساری پوڈ کاسٹیں آتی ہیں, مت دیکھا کریں ساری, کیونکہ بہت ساری جو ہے وہ, میں یہی کہہ رہا تھا کہ سر یہ فون جو ہے نا, یہ اللہ معاف کرے ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کو بھی تھوڑا بہت بولنے کا شوق ہے, وہ چاہے وہ نہیں, میں ابھی تو شادی کے تناظر میں کہہ رہا تھا. اچھا, کہ وہ کہیں آپ متاثر نہ ہو جائیں, کیونکہ کچھ لوگ تو کیمپین بھی چلا رہے ہیں نا اس کی. کیسی کیمپین چلا رہے ہیں کہ شادی نہ کرو؟ نہیں, کثرت ازدواج کی. استغفر اللہ سر, استغفر اللہ تو بے شک آمین بولنا چاہیے, لیکن اگر ہو رہی ہے تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے بھائی. بالکل بالکل بالکل, میں قرآن اور شریعت کے خلاف نہیں, مجھ سے نہیں ہو پائے گا. مجھ سے تو ایک جو ہے وہ بڑی مشکلوں سے ہینڈل ہو رہی ہے. پتہ نہیں, یہ بتاتے نہیں ہیں کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں ماشاء اللہ, یعنی ایک میری پسند کی شادی ہے. میں دنیا کو یہ بتا رہا ہوں, یہ بھی نہیں بتاتے. نہیں چلے, ہمارے ابا نے بتا دیا پوری دنیا کے سامنے کہ ان کی پسند کی شادی ہے, تو ہم بھی بتا رہے ہیں ہماری پسند کی شادی ہے. تو جب پسند کی شادی ہوتی ہے تو خیال تھوڑا زیادہ رکھنا پڑتا ہے. صحیح, پسند رکھے خیال رکھیں. تو بس یہ ایک معاملات ہیں. تو بھائی اس کو سمجھائیں, اس کو بولیں کہ آپ جو نکاح کرتے ہیں, آپ کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے یا مسلمانوں میں نکاح ہوتا ہے, تو ایک اگر آپ اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سسٹم کے ساتھ رشتے میں جڑتے ہیں تو جائز ہے وہی کام. لیکن اگر اللہ رسول کے بتائے کے مطابق نہیں آپ کرتے, اگرچہ دونوں راضی ہیں, اگرچہ آپ اس کو پیسے بھی دے رہے ہیں اس کام کے, تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسلامک بینکنگ میں اگر آپ کوئی سسٹم جو اللہ نے بتا دیا کہ جناب جو نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سسٹم ہمیں بتا دیا گیا مداربت کا یا مشارکت کا, اگر اس طرح کوئی بزنس ماڈل ہے اس کا تو جائز ہے. اور اگر قرض ہے, قرض پر نفع ہے, تو وہ حرام ہے, چلے وہ سود ہے. چلیں علامہ صاحب, آخری میں بس ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو شاید آپ بھی ایڈریس کرنا چاہ رہے ہوں دنیا کے سامنے, ٹھیک ہے, کہ وہ
مجھے تو آپ کا جواب بالکل صحیح لگ رہا تھا. وہ ایک میم کی حد تک رہ گیا. ہماری قوم کا ایک المیہ یہ ہے کہ بس ہم میم انجوائے کرتے ہیں, لیکن جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو انجوائے نہیں کرتے, اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, اور وہ بات ادھوری رہ گئی. اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو. آمین. آپ نے ویسے ان کو, اب دنیا ہے کہ نہیں یار بڑا بدتمیز آدمی, لیکن آپ نے ان کو کیسا پایا؟ بھائی پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا تو ادھر تک ہی رہ گئی, بہت نازک صورت حال ہے اور اس ادھر تک ٹھیک ہے, لیکن میرے نزدیک وہ واقعی میں نازک صورت حال تھی کہ اگر ایک عورت کو یا تو اپنی عزت بچا لے یا جان بچا لے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ معاف کرے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ ان بیچاریوں نے محبت میں آ کے یا اس طرح کچھ شیئر کر دیا, اور پھر لڑکا بلیک میل کر رہا ہے کہ بھائی یہ میں لیک کر دوں گا اور یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا, ٹھیک ہے, اور پھر وہ ان سے زنا کروا لیا. نعوذ باللہ. تو ایسی سچویشن میں کیا کرے عورت؟ وہ جو خاتون صاحبہ کا سوال تھا. آپ کے 3 سوال ہیں. جی. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ اس جواب کو تھوڑا ایلیبوریٹ کریں. ویری گڈ. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ لوگوں نے سوال کو سمجھنے کے بجائے وہ دوسرے چکروں میں کیوں پڑ گئے. تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ عامر بھائی کیسے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کا جواب ظاہر ہے, جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو پہلے تمہید باندھتے ہیں. جی. ٹھیک ہے, پریمبل کہتے ہیں نا اس کو انگریزی میں. تو وہ تمہیدی کلمات تھے, ٹھیک ہے, کہ واقعی ایسی صورتحال بہت نازک ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم ہر انسان کو, ہر عورت کو, ہر مرد کو ایسی صورتحال میں پڑنے سے بچائے, ایسی آزمائش سے بچائے. آمین آمین. آگے جواب یہ تھا اس کا کہ اگر بالفرض کوئی خاتون ایسی صورتحال کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتی ہے تو اس کا خودکشی کا یہ عمل شرعاً جائز نہیں ہے, گناہ ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا مواخذہ نہ فرمائے گا, انشاءاللہ. باقی ہمیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایسی صورت کے اندر وہ دل سے راضی نہ ہو, اور جتنا وہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہے بچائے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ بہت اچھی بات. باقی جہاں تک رہی لوگوں کی بات, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. ہمیں سب سے پہلے ہدایت دے, باقی ہمارے بھائیوں کو بھی دے. اصل میں ہم بنیادی طور پہ حظ نفس کا شکار لوگ ہیں. انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں. ہمیں ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہمارا تو بس نہیں چل رہا ہوتا, ٹھیک ہے. رمضان میں انٹرٹینمنٹ چاہیے ٹرانسمیشنوں کے نام پہ. نہیں, ٹرانسمیشن نہیں, میں اس سے اختلاف رائے کروں گا. ٹرانسمیشنوں نے سکھایا بھی بہت کچھ ہے, خراب بھی بہت کچھ کیا ہے, ٹھیک بھی بہت کچھ کیا ہے. اور فیسٹیول بھی بنا دیا رمضان کو. جو دیکھیں, آپ خود ماشاءاللہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ نے جو مذہبی معاملات دیکھے ہوں گے وہ ہر شخص نے نہیں دیکھے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, خاص طور پہ آپ اگر ایلیٹ کلاس کی طرف چلے جائیں نا, تو ان کو رمضان کا معنی اور مفہوم علماء کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہی ٹرانسمیشنوں کے ذریعے, ورنہ وہ علماء سے کتنا دور تھے یا ہیں وہ شاید آپ کو اندازہ ہے, ٹھیک ہے. تیسرا سوال تھا ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں. وہ بہت اچھے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, اور اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے, اور ہمارا اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ. تو پھر آپ ایئر وائی سے آپ پھر جیو آئے؟ ہاں, میرا آغاز ایئر وائی سے ہوا تھا سن 2006 ہوگا شاید, 2006 5 6 6 7. اور اب ماشاء اللہ آپ جیو میں. پھر میں جیو میں آیا, جیو کے بعد پھر جیو تو ایسے. پھر بیچ میں نے 2014 میں کچھ وہاں سے معذرت کی ڈاکٹر صاحب سے کہ بھائی ہم سے نہ ہو پائے گا. پھر ہم 2 سال کے لیے کہیں اور چلے گئے. اچھا. پھر وہ ایک الگ داستان ہے, بڑی عظیم اور مزیدار. اور پھر 2017 میں واپس ماشاءاللہ. تو اللہ کے فضل سے سلسلہ چل رہا ہے عزت کے ساتھ, الحمدللہ رب العالمین. اور دینی خدمات کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان کی, اسلام کی اور اپنے بیوی بچوں کی خدمت کر سکیں. لیکن ہم تھوڑا سا آئی گیس ہم ادھر تھوڑا سا الگ وہ ہو گئے. میں رمضان ٹرانسمیشن کے اگینسٹ نہیں ہوں, میں بالکل بھی رمضان ٹرانسمیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے والد صاحب جاتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں کیسے ہو سکتا ہوں بھائی؟ نہیں, آپ نے انٹرٹینمنٹ کہا اس پہ میں نے. بالکل. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علامہ حضرات سے جو ہے وہ سوال ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نعت خوانی ہو, جو رمضان کی ایک کیا بولتے ہیں ایسنس ہوتا ہے وہ ہو, لیکن رمضان ٹرانسمیشن میں اس کے علاوہ بھی تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مثلاً کہ ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں, میں نام نہیں دیکھ رہا بھائی, میں نہیں دیکھ رہا, میرے گھر پہ ٹی وی نہیں ہے. وہ ایسی گیم شوز شروع کر دیے, وہ والد صاحب کو بٹھا گئے وہ بائک پہ, اور وہ تو وہ رمضان ٹرانسمیشن کب ہے؟
پہلے تو وہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ شروع ہوا تھا نا. نہیں, یہ تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کر لیں. وہ رمضان ٹرانسمیشن ہر چینل کی افطار کے وقت ختم ہو جاتی ہے. اچھا بالکل. نہیں سر, پہلے آپ کو شاید یاد نہ ہو, لیکن پہلے یہ سب کچھ رمضان ٹرانسمیشن کے بینر کے اندر اسٹارٹ ہوا تھا, پھر انہوں نے بعد میں اس کو الگ کر دیا. آپ نے کہا ہے تو میں آپ کا رد نہیں کر سکتا, آپ سید زادے ہیں. نہیں, یہ واقعی 5025 سال پرانی بات ہے, مجھے کیسے یاد ہوگی حضرت, ایسا نہیں ہے. وہ اس کا نام بھی الگ ہوتا تھا رمضان ٹرانسمیشن. اب میں کیا بتاؤں آپ کو اپنے. نہیں سر, آپ کو شاید آپ کو تو آم جو کھلایا تھا سر, وہ رمضان ٹرانسمیشن میں تو ہوا تھا. نہیں, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, وہ سائن آف کرتے تھے افطار کے وقت کہ اب ہم ملیں گے افطار کے بعد ایک الگ نشریات میں. جی قبلہ, سائن آف کر کے نئی ٹرانسمیشن, وہ میں خود ذاتی طور پہ اس کو غلط سمجھتا ہوں. جی وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں تھی. رمضان ٹرانسمیشن افطار کی دعا پہ اختتام پذیر. اچھا, اس کے بعد پھر وہ کچھ اور ہو رہا ہے. ہاں, وہ کہتے تھے کہ وی آر سائننگ آف فرام رمضان ٹرانسمیشن. وہ رمضان میں ہوتی ہے وہ ٹرانسمیشن, لیکن وہ رمضان ٹرانسمیشن کا پارٹ نہیں ہوتی. اس کے اشتہارات بھی الگ ہوتے ہیں, کمرشل بھی الگ ہوتے ہیں, ایون اس کی بعضوں کا ٹیمیں بھی الگ ہوتی ہیں. بعض چینلوں پہ تو اس کے اینکر بھی الگ ہوتے ہیں. ہمارا والا تو اسپیشل تھا نا, وہ سارے کام کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں مختلف نجی چینلوں کو, ان کا مغرب سے پہلے والا بندہ الگ ہے, مغرب کے بعد الگ کہانی ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا تھا آم کھائے گا, وہ رمضان ٹرانسمیشن کا پارٹ نہیں تھا, وہ گیم شو کا پارٹ تھا. اور جو افطار سے پہلے کیسے آم کھائے گا بھائی؟ افطار سے پہلے تھوڑی ہوا تھا, وہ افطار کے بعد ہوا تھا نا. تو وہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں تھی, یہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں, یہ آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا. ارے بہت بڑی بات ہو گئی. بہت بڑی بات. نہیں, استغفر اللہ سر, ہم آپ سے کیا بولتے ہیں, علم لیتے رہتے ہیں. نہیں, آپ سے بے تکلفی ہے شاہ صاحب. الحمدللہ, ہمارے بزرگ ہیں بھائی, آپ ہمارے. میں آپ کا بزرگ ہوں. سادات سارے بزرگ ہیں ہمارے. چلیں, بہت اچھا لگا مفتی صاحب آپ آئے. آپ سے میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک اور دن دیں, کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جو آپ. تو تب بھی رہ جائیں گی. تو وہ تو اب ساری زندگی رہ جائیں گی, ساری زندگی آپ کو فون کر کے تنگ کروں گا میں. ٹھیک ہے, خوشی ہوگی. جزاک اللہ شاہ صاحب. جزاک اللہ. بڑی نعت. السلام علیکم.